ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلیٰ ڈیموکریٹک قانون ساز حکیم جیفریز کے خلاف تشدد پر اکسانے کے مجرمانہ الزامات عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف قانونی نظام کو استعمال کرنے کے لیے اپنے دباؤ کو بڑھاتے ہوئے کہا ہے۔ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک سوشل میڈیا پوسٹ شیئر کی جس میں ایوان نمائندگان میں اقلیتی رہنما کے ماضی کے تبصروں کو وائٹ ہاؤس کے نامہ نگاروں کے عشائیہ پر فائرنگ کے واقعے سے جوڑنے کی کوشش کی گئی، جس میں استغاثہ کے مطابق امریکی صدر کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی وزارت خزانہ نے عراق کے نائب وزیر تیل علی معرج البہدلی اور ایران نوازگروں پر امریکی پابندیوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایران کو تیل فروخت کرنے میں لگاتے ہوئے پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا کہ ایک بدماش گروہ کی حکومت ان وسائل کو لوٹ رہی ہے جو بجا طور پر عراقی عوام کے ہیں۔ خزانہ خاموش نہیں رہے گا کیونکہ ایران کی فوج امریکہ اور ہمارے شراکت داروں کے خلاف دہشت گردی کی مالی معاونت کے لیے عراقی تیل کا استحصال کر رہی ہے۔ شمالی آئرلینڈ میں باوقار نارتھ ویسٹ 2 سپر بائیک سالانہ ریس کے لیے کوالیفائی کرنے کے دوران ایک موٹر سائیکل سوار ہلاک ہو گیا ہے۔ ریس کے منتظمین کولیرین اور ڈسٹرکٹ موٹر کلب کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آج صبح کے سپر بائیک کوالیفائنگ سیشن کے دوران انودوسو کورس کے اسٹیشن کارنر پر ایک واقعہ کے بعد ایک مدمقابل کی موت ہو گئی۔ جیف بیزوس کے خاندانی دفتر کے سربراہ نے سلیٹ آٹو کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو چھوڑ دیا ہے، جو کہ امیزون کے بانی کی حمایت یافتہ الیکٹرک وہیکل سٹارٹ اپ ہے۔ ٹیک کرنچ کے زیر جائزہ متعدد ریاستی فائلنگ کے مطابق بیزوس ایکسپیڈیشنز میں سرمایہ کاری کی رہنکسی وقت مستعفی ہو گئی ہیں۔ ملنڈا لیویسن ڈیلاویئر فلوریڈا اور میساچوسٹ سیکرٹریز آف اسٹیٹ شو کے پاس فائل کردہ دستاویزات۔ اس سے بیزوس کو سلیٹ کے بورڈ پر براہ راست نمائندگی نہیں ملے گی کیونکہ کمپنی اس سال کے آخر میں اپنے کم لاگت والے برقی ٹرک کو پیداوار میں ڈالنے کی تیاری کرتی ہے۔ پریڈکشن مارکیٹ سٹارٹ اپ کلشی نے جمعرات کو ایک بلین سیریز ایف راؤنڈ کا اعلان کیا جس کی کمپنی کی قیمت 22 بلین ہے۔ یہ 11 بلین کی قیمت سے دوگنا ہے جو کالشی نے صرف 5 ماہ قبل ایک بلین سیریز اکٹھا کرنے کے بعد پکڑا تھا۔ اس تازہ ترین دور کی قیادت کواتو نے کی تھی جس میں سیکویا انڈریسن ہورووٹس اور پار ادیم کی شرکت تھی۔ اسٹارٹ اپ نے بلومبرگ کو بتایا کہ اس کی سالانہ آمدنی $1.5 بلین سے زیادہ ہے۔ سابق پاکستانی بیڈمنٹن کھلاڑی منال خان نے سرجری سے صحت یاب ہونے اور اینڈومیٹرائوسس سے لڑنے کے دوران اپنے وزن کی وجہ سے نشانہ بننے کا انکشاف کرنے کے بعد کھیلوں اور معاشرے میں جسمانی شرمندگی کے کلچر کے خلاف بات کی ہے۔ بیڈمنٹن کے مقام سے شیئر کی جانے والی انسٹاگرام کہانیوں کی ایک سیریز میں منال خان نے کہا کہ وہ ایک ایسی جگہ پر واپس آئی ہے جہاں اس نے کھیلا تھا اور اپنا پہلا میچ جیت کر پرانی یادوں کو محسوس کرنے کی امید میں تھا۔ اس کے بجائے اس نے کہا کہ اسے دیکھنے کے چند ہی منٹوں میں کئی لوگوں نے اس کے وزن پر تبصرہ کیا۔ اسلام آباد پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ عمران خان کی قید کے خلاف اس کی تحریک کے فائنل راؤنڈ کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اڈیالہ جیل حکام نے جمعرات کو پارٹی کے بانی سے ملاقات کی دوبارہ پر اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ خرم ورک، نسیم علی شاہ، ظاہر شاہ، رجب عباسی، زر عالم اور روبین شاہین سمیت اڈیالہ جیل پہنچ گئے لیکن انہیں عمران خان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ اسلام آباد وزیر اعظم شہباز شریف کو قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی نے جمعرات کو ٹیلی فون کیا۔ اپنی پٹ پاک اور خوشگوار گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے موجودہ علاقائی صورتحال پر نتیجہ خیز تبادلہ خیال کیا۔ اسلام آباد پاکستان نے جمعرات کو بی پی سنگاپور اور ٹوٹل انرجی کی جانب سے ایل این جی کی 2 سب سے کم تشخیص شدہ بولیوں کو مسترد کر دیا جن کی قیمت بالترتیب 17، 28 اور 16 98 فی ملین برچ تھرمل یونٹ ممتو ہے اگلے ہفتے اور رواں ماہ کے آخری ہفتے میں ڈیلیوری کے لیے۔ سرکاری طور پر چلنے والے پاکستان ایل این جی لمیٹڈ پی ایل ایل کو کل 7 بولیاں موصول ہوئیں، 3 کارگو 12-14 مئی اور 4 کارگو 24-26 مئی کے لیے، ایک دن پہلے جاری کیے گئے فوری ٹینڈرز کے خلاف۔ ایک لفظ ابھی ریڈ اسکوائر پر حاوی ہے، فتح۔ لفظ پوبیدہ وشال سرخ بینر سے نیچے گھور رہا ہے، یہ ویڈیو اسکرینوں پر چمکتا ہے۔ قریب سے لوگ ایک اور انسٹالیشن کے پاس سیلفی لے رہے ہیں جو لفظ کو واضح کرتا ہے۔ روانڈا کریکشنل سروس آر سی ایس کے مطابق روانڈا کے گلوکار ایمبل کاراسیرا کی موت اس وقت ہو گئی جب وہ کیگالی کی جیل سے رہا ہو رہے تھے۔ آر سی ایس نے کہا کہ اس کی موت نیروگنج ہسپتال میں اس وقت ہوئی تھی جب اس نے مبینہ طور پر اپنی تجویز کردہ دوائیوں کی زیادہ مقدار لی تھی۔ انتباہ،
اس کہانی میں ایسا مواد ہے جو کچھ قارئین کو پریشان کن معلوم ہو سکتا ہے۔ ایک امریکی جج نے ایک ایسی دستاویز کو جاری کرنے کا حکم دیا ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کا اپنی موت سے 1 ماہ قبل لکھا گیا خودکش نوٹ ہے۔ تہران ایران کے 2 رہنماؤں کے درمیان ملاقات معمول کے مطابق لگ سکتی ہے، لیکن صدر مسعود پیزشکیان کا یہ اعلان کہ انہوں نے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہ کے ساتھ مثبت بات چیت کی ہے، اسلامی جمہوریہ کی قیادت کو منقسم کے طور پر پیش کرنے کی امریکہ کی کوششوں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش ہے۔ جمعرات کو پیزشکیان کا اعلان ایسا لگتا ہے کہ صدر ایران کے سب سے طاقتور عہدے کے لیے 2 ماہ قبل خامنہ کے انتخاب کے بعد پہلی بار خامنہ کے ساتھ سامعین حاصل کرنے میں کامیاب۔ ایک لبنانی اہلکار کے مطابق امریکہ لبنان میں اسرائیل کے اقدامات کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ وہ جاری جنگ بندی کو مستحکم کرنے اور دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات کے اگلے بڑھنے پر زور دے رہا ہے۔ اس اہلکار نے، جس نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر الجزیرہ عربی سے بات کی، جمعرات کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان اپریل کے وسط میں واشنگٹن ڈی سی میں ابتدائی دور کے بعد طے شدہ دوسرے مرحلے کی بات چیت کی تفصیلات کا انکشاف کیا، جس کی وجہ سے جنگ بندی کی موجودہ حالت برقرار ہے لیکن حملے جاری ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے بحر اوقیانوس میں ایک کروز جہاز پر سوار اموات سے منسلک ہنٹا وائرس کے 5 واقعات کی تصدیق کی ہے۔ مزید 3 کیسز کا تعلق ہنٹا وائرس کے اینڈس تناؤ سے ہونے کا شبہ ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ مزید کیسز ممکن ہیں لیکن صحت عامہ کے لیے خطرہ کم ہے۔ امریکی صحت کے حکام آئندہ فیفا ورلڈ کپ 2026 سے قبل MV ہونڈیوس کروز جہاز سے منسلک مہلک ہنٹا وائرس پھیلنے کے بعد کم از کم 3 ریاستوں میں رہائشیوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ پیش رفت جہاز سے منسلک انفیکشن کے بارے میں عالمی ادارہ صحت WHO کے ریٹ کے بعد ہے، جہاں اپریل سے اب تک 3 اموات اور متعدد مشتبہ اور تصدیق شدہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسلام آباد وفاقی آئینی عدالت FCC نے جمعرات کو انکم ٹیکس آرڈیننس ITO 2001 سیکشن 7 کو آئین کی خلاف ورزی کے طور پر کال عدم قرار دے دیا، جس نے ٹیکس حکام کو اثاثوں اور جائیدادوں سے ڈیمڈ انکم پر ٹیکس لگانے کا اختیار دیا تھا۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو FBR کے پراپرٹی ٹیکس پر نمایاں اثر ڈالتے ہوئے ٹیکس سال 2023 کے لیے فنانس ایکٹ 2022 کے ذریعے سیکشن متعارف کرایا گیا تھا۔ دنیا بھر کے ممالک نے جمعرات کو ایک کروز جہاز پر پھیلنے کے بعد ہنٹا وائرس کے مزید پھیلاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کا سراغ لگا کر جو وائرس کا پتہ چلنے سے پہلے ہی اتر چکے تھے اور اس کے بعد سے ان کے ساتھ قریبی رابطے میں تھے۔ 3 افراد، ایک ڈچ جوڑا اور ایک جرمن شہری MV ہونڈیوس پر پھیلنے سے مر گئے۔ ایران بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز کی منتقلی کے لیے ایک نئے پروٹوکول کی تعمیل کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کر رہا ہے یا حملے کا خطرہ ہے۔ CNN کی طرف سے دیکھی گئی ایک دستاویز کے مطابق تہران نے آب ہرمز سے گزرنے کی کوشش کرنے والے جہازوں کے لیے نئے اصول وضع کیے ہیں جو امریکی انتباہات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبی گزرگاہ پر کنٹرول کو باقاعدہ بنانے کی کوششوں کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اسرائیل کی اپوزیشن متحد ہو کر وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کو آئندہ انتخابات میں ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ سابق وزرائے اعظم نفتالی بینٹ اور یائر لاپڈ افواج میں شامل ہو رہے ہیں، لیکن ایران کے ساتھ جنگ اور اسرائیل کی مستقبل کی سمت پر گہری تقسیم برقرار ہے، جیسا کہ مہینوں کی جنگ اور سیاسی انتشار کے بعد نیتن یاہو پر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کیا اپوزیشن واقعی اقتدار سنبھال سکتی ہے؟ اس قسط میں ایک دستاویز جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک خودکش نوٹ ہے جسے بدنام کرنے والے فنانسر جیفری ایپسٹین نے لکھا ہے، نیو یارک میں ایک جج نے جاری کیا ہے۔ امریکی ڈسٹرکٹ جج کینتھ کاراس کے فیصلے نے نوٹ کی صداقت کو قائم نہیں کیا، لیکن صرف یہ پایا کہ یہ ایک عدالتی دستاویز ہے جو عوام کے رسائی کے حق سے مشروط ہے۔ گوگل نے جمعرات کو اپنی نئی فٹبٹ ایئر کی نقاب کشائی کی، جو کہ ایک ہوپ جیسی اسکرین لیس پہننے کے قابل ہے جو 100 میں فروخت ہوتی ہے۔ ڈیوائس میں صحت، اس اور تندرستی سے باخبر رہنے کی خصوصیات شامل ہیں، جیسے 24/7 دل کی شرح کی نگرانی، ایفیب ایٹریل فیبریلیشن، ارٹس کے ساتھ دل کی تال کی نگرانی، خون میں آکسیجن کی سطح، دل کے آرام کرنے والی دل کی شرح میں تغیر، نیند کے مراحل اور دورانیہ وغیرہ۔ ٹیک دیو نے ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ اس ڈیوائس کا مقصد ان لوگوں کے لیے ہے جو پہننے کے قابل ڈیوائسز کو بہت زیادہ بھاری، پیچیدہ یا مہنگا سمجھتے ہیں، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ فٹبٹ ایئر سادہ، سستی اور 24/7 پہننے کے لیے کافی آرام دہ ہے۔
نئے فٹبٹ ایئر ایک ہوپیسک فٹنس بینڈ کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ گوگل نے جمعرات کو یہ بھی کہا کہ وہ اپنی فٹبٹ ایپ کو گوگل ہیلتھ کے نام سے دوبارہ برانڈ کر رہا ہے اور اے آئی سے چلنے والے ہیلتھ کوچ کو بطور سبسکرپشن سروس شروع کر رہا ہے۔ ہیلتھ ایپ گوگل کی فٹنس حکمت عملی کا ایک مرکزی حصہ بن جائے گی، اس کے فٹبٹ کے 2021 کے حصول کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، جس نے دیکھا کہ ٹیک دیو کو فٹنس پہننے کے قابل اپنے زیادہ عمومی مقصد والے اینڈرائڈ اسمارٹ واچز کو پورا کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جب انتھروپک نے اپریل میں اپنے نئے میتھوس ماڈل کی نقاب کشائی کی تو اس نے سافٹ ویئر تیار کرنے والے ہر فرد کو سخت وارننگ بھی دی۔ لیب نے دعویٰ کیا کہ یہ ماڈل سافٹ ویئر کی کمزوریوں کو سونگھنے میں اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ہزاروں ہائی سیور پبلک کرنے سے پہلے اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اب موزیلا کے فائرفاکس براؤزر کے سیکورٹی محققین اس بات پر گہری نظر ڈال رہے ہیں کہ عملی طور پر یہ عمل کیسا لگتا ہے اور بڑے پیمانے پر سافٹ ویئر سیکورٹی کے لیے میتھوس کی طاقتوں کا کیا مطلب ہے۔ ٹی ماسٹر پاکستان مقامی مارکیٹ کے لیے 2 سے 3 مستقبل کے ماڈلز متعارف کرانے کا جائزہ لے رہا ہے، جن میں ٹیگو 4، ہیو، QQ بیو اور ٹیگو وی شامل ہیں۔ ایسی مصنوعات جو چیری کی ہائبرڈ، الیکٹرک اور کثیر مقصدی نقل و حرکت کے حل پر وسیع تر توجہ کی عکاسی کرتی ہیں۔ 60 سال سے زائد صنعتی اور آٹو موٹیو وراثت کے ساتھ ماسٹر گروپ کا حصہ ماسٹر آٹو انجینئرنگ کے ذریعے مقامی طور پر متعارف کرایا گیا۔ چیری ماسٹر پاکستان آٹو چائنا 2026 میں اپنی بھرپور شرکت کے بعد مقامی مارکیٹ میں متنوع ماڈلز کے ممکنہ تعارف کا اشارہ دے رہا ہے، جہاں کمپنی نے عالمی قیادت کے ساتھ کام کیا اور چیری کی اگلی نسل کی روڈماپ مصنوعات اور ٹیکنالوجی کا جائزہ لیا۔ حکومت نے اصولی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کمرشل بینکوں کو قرضہ نہ ہونے کی صورت میں رہن والے مکانات 90 دن کے مجموعی نوٹس کی مدت کے بعد لینے کی اجازت دی جائے، کیونکہ وہ پاکستان کے ہاؤسنگ سیکٹر کو قرض دینے کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہے۔ مجوزہ قانونی تبدیلی مالیاتی ادارے مالیات کی وصولی آرڈیننس 2001 میں ترامیم کا حصہ ہے، جو اس وقت قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کے زیر جائزہ ہیں۔ اسلام آباد حکومت نے اصولی طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کمرشل بینکوں کو گروی رکھے ہوئے مکانات 90 دن کے مجموعی نوٹس کی مدت کے بعد ٹیک اوور کرنے کے لیے اہم اختیارات دیے جائیں، جس کا مقصد ہاؤسنگ سیکٹر کو قرض دینے کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ مالیاتی ادارے مالیات کی بازیابی 2001 میں ترمیم کرنے کے لیے مجوزہ فورکلوزر قانون، جو فی الحال قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ اور محصولات کے زیر جائزہ ہے، یہ فراہم کرتا ہے کہ جہاں کوئی صارف رہن کے واجبات کی ادائیگی میں ناکارہ ہوتا ہے تو مالیاتی ادارہ 30 دن کی اسٹینڈنگ رقم کی ادائیگی کے 3 نوٹس جاری کر سکتا ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی بات چیت تعطل کا شکار ہے اور غزہ دوبارہ جنگ میں پھنسلنے کا خطرہ ہے۔ اس ہفتے ایک اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے رہنما اور چیف مذاکرات کار خلیل الحیا کا بیٹا مارا گیا اور فلسطینی ذرائع نے BBC کو تصدیق کی کہ دونوں فریق مذاکرات میں تعطل پر پہنچ گئے ہیں۔ بین الاقوامی اولمپک کمیٹی نے کہا ہے کہ بیلاروس کے ایتھلیٹس کو ایک بار پھر اپنی مکمل قومی شناخت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اور غیر جانبدار حیثیت کے لیے ان کی جانچ نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ کھیلوں کے انتظامی اداروں کے مشورے ابھی تک روس پر بھی لاگو نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ یوکرین کے خلاف جنگ کے دوران اولمپک حلقوں میں روس کی تنہائی کو ختم کرنے کے قریب تر ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسکائی روٹ ایرو اسپیس آنے والے ہفتوں میں اپنے وکرم ایک راکٹ کے پہلے مداری لانچ سے قبل ایک نئی سرمایہ کاری میں 60 ملین اکٹھا کرنے کے بعد ہندوستان کا پہلا خلائی ٹیک یونیکورن بن گیا ہے۔ فنڈنگ راؤنڈ میں حیدرآباد میں قائم اسٹارٹ اپ کی قدر پری منی کی بنیاد پر $1 بلین تھی اور اس میں شیرپاشو وینچرز اور جکیز کی زیر قیادت پرائمری ایکویٹی میں تقریباً $50 ملین شامل تھے۔ ساتھ ہی بلیک راک سے وابستہ فنڈز کے زیر انتظام تقریباً $10 ملین کا ڈھانچہ قرض شامل تھا، کمپنی نے ٹیک کرنچ کو بتایا۔